بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر جلالین کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری تھا، اور ہم سورہ بقرہ دوسرا پارہ پڑھ رہے تھے۔ ہم نے رمضان المبارک کے حوالے سے چند آیات ہم نے پڑھی تھی، غالباً ایک آیت پڑھی تھی، اور آج بھی اسی رمضان کے متعلق احکامات ہیں اور ان کا بیان ہے۔ آگے بھی احکامات آئیں گے۔ تو فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ ہدی للناس وبینات من الہدی، لوگوں کے لیے ہدایت کی حالت میں اور ہدایت کے واضح نشانیاں کی حالت میں۔ یہ ہدن حال ہے، یعنی قرآن کو رمضان میں اس حال میں نازل کیا گیا کہ وہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ والفرقان، اور فرقان ہے۔ تو شہر رمضان کے سے پہلے تلک الایام نکالا ہے، تو یہاں پر ترکیبی تعلق کچھ یوں ہے کہ شہر رمضان یہ سارا مل ملا کر بنے گا مبتدا مؤخر، اور تلک الایام یہ بنے گی خبر مقدم، یعنی خبر پہلے آ گئی ہے اور مبتدا اس کی بعد آئے گی۔ تلک الایام یعنی یہ دن، یعنی پیچھے یہ گزرا تھا نا کہ جو رمضان، یہ جو روزے ہیں رمضان کے، یہ تم پر فرض کیے گئے ہیں، تو جو ان دنوں کو پائے تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں۔ تو یہ دن تلک الایام، یہ دن رمضان کے مہینے کے دن ہیں۔ ٹھیک ہے، تو غرض مفسر ہوگا مبتدا اور خبر مقدم بیان کرنا۔ قرآن کو رمضان میں نازل کیا گیا من اللوح المحفوظ الی السماء الدنیا فی لیلۃ القدر، یعنی لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان کی طرف لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، یعنی لوح محفوظ میں تھا قرآن پاک، پھر آسمانی دنیاوی آسمان کی طرف اس کو نازل کیا گیا، اور یہ رمضان کی 27ویں شب لیلۃ القدر کی نازل ہوا تھا۔ منہ ہدن، یعنی اس میں سے وہ جو قرآن تھا وہ ہدایت ہونے کی حالت میں تھا۔ تو یہاں پر یہ جو من اللوح المحفوظ ہے، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا۔ ہدن کے بعد نکالا ہے حال، یعنی حادیم من الضلالت، یعنی گمراہی سے ہدایت دینے والی حالت میں، یعنی قرآن ہدایت ہے۔ حالن کے اندر غرض مفسر ہوگا ترکیبی تعلق بیان کرنا، اور حادیم من الضلالت اس کے اندر غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ وہ بیناتن، اور واضح نشانیاں، یعنی آیات واضحات، واضح نشانیاں ہیں۔ غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ اس کے بعد من الہدا کے بعد نکالا ہے بما یہدی الی الحق من الحکام، یعنی جن کے ذریعے وہ قرآن حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، احکام میں سے، یعنی احکام میں سے حق کی طرف قرآن ہدایت کرتا ہے، یعنی جو احکامات آئے ہیں اور جو احکام حق ہیں ان کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا۔ اس کے بعد والفرقان بیان کیا، اور تو من نکالا، یعنی من الہدا والفرقان، ہدایت میں سے، اور فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے میں سے، بما یفرق بین الحق والباطل،
یعنی اس کے ذریعے کہ جو حق اور باطل کے ذریعے کے درمیان فرق کرتا ہے. یعنی قرآن ہدایت بھی ہے اور فرقان بھی ہے. فرقان اس طرح ہے کہ قرآن کے اندر باطل اور حق کے درمیان تفریق کی گئی ہے، فرق کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، غرض مفسر ہوگا فرقان کی معنی بیان کرنا. آگے فرماتے ہیں فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. جو تم جو تم میں سے اس مہینے کو پائے. شہید کا مطلب ہوتا ہے موجود ہونا، پانا. ویسے تو شہید کا مطلب ہوتا ہے موجود ہونا، حاضر ہونا. لیکن یہاں آیت کے اعتبار سے اور ربط کے اعتبار سے ترجمہ جو مناسب لگ رہا ہے وہ ہے پائے. تم میں سے جو بندہ اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے. وہ من کان، اور جو مریض ہو یا پھر سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھے. شہید کے بعد حضرہ نکالا، یعنی اگر سے مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا، یعنی حاضر ہونا. جو بندہ حاضر ہو، حضرہ. اخرى کے بعد فرماتے ہیں کہ تقدم مثلہ وقرر لئلا يتوهم نسخه بتعمیم من شہد. اس کی مثل گزرا ہے، پیچھے والی آیت کے اندر یہی گزرا تھا کہ جو بندہ مریض ہو یا پھر سفر میں ہو تو پھر دوسرے دنوں کے اندر وہ روزے رکھے گا. تو اب دوبارہ اس کا تکرار فرمایا ہے. کہتے ہیں کیوں تکرار کیا ہے؟ تاکہ اس کے نسخ کا وہم پیدا نہ ہو. جو پیچھے آیت گزری ہے اس کے اندر یہ بیان تھا، اور اگر یہ آیت کا ایسا بیان نہ ہوتا یہاں پر تو یہ وہم ہوتا ہے کہ جو پیچھے والی آیت ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، کہ اگر کوئی بندہ مریض ہوگا تو بھی وہ روزے رکھے گا، اگر کوئی بندہ سفر میں ہوگا تو بھی روزہ رکھے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اس آیت کے اندر عموم ہے. من شہیدہ، جو کوئی پائے اس مہینے کو، تو اس کے اندر کسی چیز کی تخصیص نہیں ہے. تو اس تخصیص کو ختم کیا اور اس عموم کو ختم کیا اور تخصیص فرمائی کہ جو بندہ مریض اور سفر میں ہو تو وہ ان دنوں میں بھلے روزے نہ رکھے بلکہ دیگر دنوں کے اندر روزے رکھے. کررا، اس کا تکرار کیا گیا، کررا تکرار کیا گیا، لئلا یتوہم نسخ ہو، تاکہ جو پیچھے والی آیت ہے اس کا نسخ وہاں نہ آئے. من شہد کی تعمیم کے ساتھ، عموم کے ساتھ. تو غرض مفسر ہوگا شبہے کا، وہم کا ازالہ کرنا. شبہ وہم کیا تھا کہ یہاں پر یہ آیت کا تکرار کیوں کیا گیا، اس کے فائدے کو بیان کیا گیا ہے. تو یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تمہارے ساتھ مشکل کا ارادہ نہیں فرماتا. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی سر. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں وَلِذَا أَبَاحَ لَكُمُ الْفِطْرَ فِي الْمَرْضِ وَالسَّفْرِ. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے تمہارے لیے حالت مرض میں اور حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا. فطر کا مطلب ہے روزہ نہ رکھنا. پیچھے والا کا کیا اسی مانا وجہ سر سے جی؟ والی اللہ زباؤ. وَلِذَا أَبَاحَ، اباحہ کا مطلب ہوتا ہے مباح کرنا، جائز کرنا. اسی وجہ سے اللہ نے جائز کیا ہے تمہارے لیے روزہ نہ رکھنا مرض میں اور سفر میں. یعنی اللہ تعالیٰ آسانی تمہارے ساتھ فرماتا ہے، تمہارے ساتھ مشکل نہیں فرماتا. اگر روزے رکھنا مرض کی حالت میں بھی تم پر لازم ہوتے، سفر کی حالت میں بھی لازم ہوتے، تو تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی فرمائی کہ اگر تم بیمار ہو، اگر مریض ہو اور سفر میں ہو تو تم بھلے سفر میں روزے نہ رکھو
بعد میں اس کی قضا کرنا۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ آگے اس کی علت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلِكَوْنِ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ أَيْضًا لِلْأَمْرِ بِالصَّوْمِ، اور اس کا معنی کی علت میں ہونا، لِكَوْنِ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ، اس کا علت کی معنی میں ہونا، یہ بھی روزے کے امر کے لیے ہے کہ روزہ رکھنے کا جو حکم دیا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو اس کی علت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے لیے اس میں آسانی رہے۔ یرید بکم الیسر، یہ والی جو آیت ہے یہ علت کی معنی میں ہے، اور پیچھے والی جو آیت تھی اس کے اندر حکم تھا کہ تم روزے رکھو، تو اب اس علت کو بیان کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسانی کے طور پر تمہارے لیے حالت مرض میں اور حالت سفر میں روزے تم پر لازم نہیں کیے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا۔ آگے اس کا تعلق بیان کر رہے اُتِفَ عَلَيْهِ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، پیچھے والی آیت پر اس کا عطف کیا گیا ہے تاکہ تم عدت کو پورا کرو، مدت کو پورا کرو۔ اُتِفَ عَلَيْهِ کے اندر غرض مفسر ہوگا ترکیبی تعلق بیان کرنا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کا ترجمہ ہے کہ تاکہ تم مدت کو، عدت کو، گنتی کو پورا کرو۔ تکملو اس کو تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا گیا جیسا لکھا ہوا ہے، اور تشدید کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے وَلِتُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ۔ غرض مفسر ہوگا قرات بیان کرنا، یعنی عدت صوم رمضان، یعنی رمضان کے روزوں کی عدت کو تم پورا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ لعلکم کا ترجمہ کریں گے تاکہ، اس کی وضاحت کئی بار کر چکے ہیں، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، یعنی عند اکمالہا، ان روزوں کو پورا کرنے کے وقت، یعنی اگر تم بیمار ہو جاتے ہو تو روزے پورے نہیں کر پاتے تو دیگر دنوں میں تم روزے رکھ کر پورا کر کے تمہارے لیے آسانی کے طور پر تم اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو گے۔ ٹھیک ہے، غرض مفسر ہوگا ضرب بیان کرنا۔ علامہ ہداکم یعنی اس پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت دی، ارشدکم لمعالم دینی یعنی اپنے دین کے معاملات کی تمہیں رہنمائی دی، ارشدکم تمہیں رہنمائی دی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دین کے معاملات کی، معالم کا مطلب ہے معاملات، غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا، تاکہ تم شکر کرو اللہ تعالیٰ کا علی ذالک کا اس پر، غرض مفسر ہوگا مفعول بہ بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، جی آگے فرماتے ہیں وسعل جماعت النبی صلی اللہ سعل جماعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ربنا فنناجی ام بعید فننادیہ فنزل۔ اب آگے آنے والی جو آیت ہے اس کا شان نزول بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال عرض کیا، جماعتن یہ فاعل ہے، النبی یہ مفعول بہ ہے، تو جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ہمارا رب قریب ہے تو ہم اس کو آہستہ پکاریں، یا دور ہے تو ہم اس کو ندا دیں، یعنی تیز آواز سے پکاریں۔ یعنی نناجی کا ویسے تو لغوی مطلب ہوتا ہے کان میں کوئی بات بتانا، سرگوشی جسے کہتے ہیں،
تو لیکن یہاں پر معنی جو مناسب بنتی ہے وہ ہے آہستہ پکارنا، کہ کیا ہمارا رب قریب ہے؟ اگر قریب ہے تو ہم آہستہ پکاریں، اور اگر ہمارا رب ہم سے بعید ہے تو ہم بلند آواز میں ندا دیں۔ تو اس سوال پر یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، تو اس کے اندر غرض مفصل ہوگا شان نزول بیان کرنا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب آپ سے میرے بندے سوال کریں عنی، میرے متعلق، میرے بارے میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیں کہ انی قریب، میں اللہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے۔ چاہیے کہ تم فرما برداری کرو میری اور ایمان لاؤ مجھ پر تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو اس کے متعلق قرآن پاک کی دیگر آیات کے اندر بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شہرگ انسان کی وہ رگ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے انسان سانس لیتا ہے، سانس لینے والی جو نس ہے وہ انسان کے بالکل قریب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے، تو میں قریب ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، سانس والی نس سے زیادہ قریب ہے۔ تو اب یہاں پر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ منہم بعلمی فاخبرہم بذالک، یعنی ان کے زیادہ قریب ہوں، قریب منہم، ان کے قریب ہوں، بعلمی، اپنے علم کے ساتھ، کہ میرے علم میں ہے ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کی ہر چیز میرے علم میں ہے۔ تو اے محبوب آپ ان کو اس بات کی خبر دیں کہ میں ان کے قریب ہوں۔ غرض مفصل ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ اذا دعان، جب وہ پکارے، اس کے بعد نکل بِعِنَالَتِهِ مَا سَأَلَ، یعنی جو اس کے لائق ہو، جو سوال کرے وہ اس کے لائق ہو۔ انال کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہو تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ گناہ والی باتیں، جھگڑے والی باتیں اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگے جائیں۔ تو اس کے اندر قرآن پاک کی آیت کے تائید میں احادیث بھی آئی ہیں، نیچے حدیث پاک بھی بیان ہے عائشہ نمبر 6 کے اندر، کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ دعوت المسلم لا ترد الا لاحدى الثلاثه، مسلمان کی دعا قبول نہیں ہوتی مگر 3 چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ رد ہو جاتی ہے۔ مسلمان کی دعوت، دعا رد نہیں ہوتی، 3 چیزوں کی وجہ سے رد ہو جاتی ہے، یا تو وہ گناہ کی دعا کرے، یا قطع رحمی کی دعا کرے، اسی طرح اور بھی ہے کہ کسی کے لیے بری دعا کریں، یہ صرف سوء، کسی کے لیے برا چاہے تو وہ بھی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ بھی رد کی جاتی ہے۔ تو دعا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے کرنی چاہیے، اپنے مشکلوں کو، اپنی آزمائشوں کو، اپنی تنگیوں کو، سب کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرماتا ہے۔ ہم لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو لوگ تو آپ کی مسائل کو سن کر آپ کی مذاق اڑاتے ہیں بسا اوقات۔
وہ تو ساتھ بھی نہیں دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی اپنے مسائل، اپنی مشکلات، اپنی آزمائشیں شیئر کیا کریں اور دعا کیا کریں، انشاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عافیت نصیب ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں فل یستجیبوا لی، تو چاہیے کہ تم میری اطاعت کرو، یعنی دعائی بطاعت، یعنی دعا کرو مجھ سے بطاعت، فرما برداری والی، گناہوں والی دعائیں نہیں کرو۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا۔ ولیؤمنوا، چاہیے کہ تم ایمان لاؤ، یعنی یداوموا علی الاسم علی الایمان، یداوموا علی الایمان، چاہیے کہ تم قائم رہو ایمان پر، یعنی یہ چونکہ مومنوں کو حکم ہے، تو مومن تو پہلے ہی ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، لیکن جب مومن کو ایمان لانے کا کہا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ تم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو، ایمان پر پختہ رہو۔ ٹھیک ہے، تو جیسے قرآن پاک کی دیگر آیات میں بھی آیا ہے کہ یا ایہا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، تو یہاں پر ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو یہاں پر بھی وہی وضاحت کی جائے گی کہ یہاں پر جو مقصود ہے وہ ایمان پر ثابت قدم رہنا، ایمان پر قائم دائم رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، غرض مفسر ہوگا معنی مرادی بیان کرنا یداوم علی الایمان کے اندر، لعلکم یرشدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، یا تدون یعنی ہدایت والے ہو جاؤ، غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ آگے فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے میں عورتوں کی جمع کرنا ہے، کہ روزے کی راتوں میں تمہارے لیے حلال ہے اپنی بیویوں سے جمع کرنا، ہم بستری کرنا۔ الرفث بمعنی عورتوں کے پاس جانا، جی اس آیت کے بعد نکالا ہے بالجماع، یعنی جماع کے ذریعے، جماع کے ساتھ تمہارا عورتوں کے ساتھ جانا، تمہارا عورتوں کے پاس جانا یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، اس کا نیچے بیان بھی لکھا ہوا ہے کہ عشاء تک جائز تھا، اور عشاء کے بعد پھر کھانا پینا سب کچھ جائز نہیں تھا۔ عشاء سے پہلے بندہ کھا بھی سکتا تھا، یعنی مغرب سے لے کر عشاء کے بیچ میں جو ٹائم ہے، کھا پی سکتا تھا، پی بھی سکتا تھا، اور جمع وغیرہ بھی کر سکتا تھا، اور عشاء کے بعد پھر سب چیزیں یہ حرام ہو جاتی تھی۔ پھر اس حکم کو منسوخ کیا گیا اس آیت کے ذریعے، کہتے ہیں نزل نسخا لما کان فی صدر الاسلام علی تحریمہ و تحریم الاکل والشرب بعد العشاء، یہ آیت نازل ہوئی نسخ کرنے کے لیے، اس حکم کو نسخ کرنے کے لیے کہ جو اسلام کی شروع میں تھا، یعنی ابتدائی اسلام میں جو تھا، یعنی اس کا حرام ہونا، اللہ تحریم ہی، اس کے اندر جو ہی ضمیر ہے اس سے مراد جمع، جمع کے حرام ہونے کے بارے میں، اور کھانا پینا اس کے حرام ہونے کے بارے میں، یعنی عشاء کے بعد یہ تینوں چیزیں حرام تھیں، تو اس حکم کو منسوخ کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے اندر غرض مفسر ہوگا شان نزول بیان کرنا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم
ان کا لباس ہو، عورتوں کو فرمایا گیا ہے کہ تم ان کا لباس ہو، اور تم مرد ان عورتوں کا لباس ہو۔ ہن، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، لباس الکم تمہارا لباس ہیں، اور تم ان اپنی عورتوں کا یعنی تمہارے اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ یعنی اس کے اندر جو ہن ہے تو اس سے مراد ان کی بیویاں ہیں، تو چونکہ ایک میاں بیوی کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے تو وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان ہی ان کی باتیں رہیں، ان سے آگے نہ جائیں، ان کی پردہ پوشی، ان کے عیوب وغیرہ، تو اس سے بچنا چاہیے۔ کنایتن کنایتن ان تعانقہما او احتجاج کل منہما الی صاحبہ، یہ ان دونوں کا آپس میں تعانق کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی جو نیچے لکھا ہوا ہے فتشبیہ من حیث الاناق، فکما ان اللباس یسلک فی العنق کما المرأة تسلک فی عنق الرجل والرجل یسلک فی عنقها ویصح ان التشبیہ من حیث الستر، کہ یہ پردہ پوشی کے حوالے سے ہے کہ جس طرح جو لباس ہوتا ہے وہ مرد کے لباس اس کے اندر ہوتا ہے، عنق میں ہوتا ہے، عنق کا مطلب ہوتا ہے یہ جو گردن ہے، یعنی الغرض یہ جو تشبیہ ہے یہ پردہ پوشی کے حوالے سے ہے کہ تم پردہ پوشی کرو اپنے شوہر کی اور بیوی کی، تعانقہما یعنی آپس میں ان دونوں کے ستر، پردہ پوشی کے سے یہ کنایا ہے، او احتجاج جن کل منہما الی صاحبہ، یا ان دونوں میں سے ہر ایک کا احتیاج کا مطلب ہوتا ہے لڑنا جھگڑنا، الی صاحبی اپنے صاحب کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا معنی مرادی بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔ جی